اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں معروف سیرت نگار جناب اعجاز احمد صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریویس ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی کہ ابراہا نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر اس کا اور اس کے لشکر کا جو حال ہوا آپ جانتے ہیں، اور سورہ الفیل میں اس کی بہت ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ اب اس واقعے کو 55 دن گزر گئے ہیں، اور 55 دن کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ سارا منظر کیا ہے، اور وہ منظر نامہ اور اس کی خوشبو، اس کی مہک، اس کی برکتیں، وہ سب ہم جاننا چاہیں گے جناب اعجاز احمد صاحب سے۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کے کرم، آپ بتائیے۔ جب اللہ کریم الحمدللہ جب اللہ کریم کو اس کائنات پہ بہت پیار آیا، جب اللہ کریم کی رحمتیں اپنے عروج پر پہنچیں اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے، جی، اس کائنات کے لیے، تو اللہ کریم نے رحمت للعالمین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بنفس نفیس بھیجا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پھر اللہ قرآن کریم میں بہت دفعہ ذکر کرتا ہے کہ میرے رسول آپ کو یاد ہے جب یہ ہوا، جی، میرے رسول آپ نے دیکھا ایسا بھی ہوا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو یاد کسے کرا رہے ہیں؟ جو اس موقع پہ موجود ہوگا۔ بالکل۔ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی نبوت، آپ کا مقام ہمیشہ سے یہی تھا۔ اب اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اپنی رحمت اپنے بندوں پر ارزاں کرتے ہوئے سرکار کو دنیا میں بھیجا، جو کہ نبیوں میں سب سے آخر میں آئے، اور جو ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی، تخلیق سب سے میں بھی یہی بات جی، کہنے لگا تھا کہ سرکار کائنات کو اول و آخر کہا جاتا ہے کہ تخلیق میں اول ہے اور دنیا میں آنے کی ترتیب میں سب سے آخر میں۔ اور اس پہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی کہ دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، جو سب سے بہترین اسپیکر ہوتا ہے کسی کانفرنس میں، جو کسی کی سب سے بڑی ریسرچ بتانی سمجھانی ہوتی ہے، تو اسے سب سے آخر میں لایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی رویہ یا یہی اسباب اپنائے۔ 12 ربیع الاول فیل کے واقعے کو 55 دن گزرے ہیں۔ عرب میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، جی، جس طرح آج عیسوی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، چائنیز کیلنڈر ہے، دنیا میں بہت سارے کیلنڈر ہے۔ بکرمی کیلنڈر ہے، ہمارے انڈیا پاکستان میں چلتا ہے، جو موسم کے اعتبار سے جی، چلتا ہے۔ تو عرب میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ عرب کیا کرتے تھے، وہ کسی بڑے واقعے سے اپنے سالوں کا شمار شروع کر دیتے تھے۔ فیل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کعب گزرے، تو اس سے پہلے سال کعب کے شمار سے ہوتے تھے، اوکے، یعنی 100 کعب، 125 کعب۔ اس کا مطلب ہے کعب کے ڈیتھ کے 100 سال بعد یا 125 سال بعد۔ جی، اب انہوں نے فیل کا واقعہ اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے ماڈرن زمانے میں فیل کو اپنا لیا ایز دیئر نوٹیشن فار کاؤنٹنگ دی ایئرس۔ تو یہ یکم فیل ہے، یعنی یہ بھی پہلا سال ہے جی، جب فیل کا کاؤنٹ شروع ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول یہ تیسرا مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، اور پیر کا دن۔ عرب کے سالوں میں، عرب کے کیلنڈر میں مہینے یہی رہے، سالوں کا کوئی شمار نہیں تھا، وہ بدلتا رہتا تھا۔ تو تیسرے مہینے کے 12ویں دن 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، صبح صادق، یعنی رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہے اور صبح کی رعنائیاں اپنی رونقیں دکھا رہی ہیں۔ بڑا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی غور کریں نا، مجھے جو سب سے اچھا وقت لگتا ہے نا دیکھنے میں، جی، جی، وہ فجر سے سورج نکلنے کا۔ جی، آپ کبھی غور کریں ود ان نو ٹائم
ایک دم لائٹ آتی ہے جی اور وہ اتنی گریجول بڑھتی ہے کہ آپ کو عجیب بھی نہیں لگتا. یعنی اللہ کا سسٹم اتنا اعلیٰ ہے, وہ اتنی پرسیجن کے ساتھ روشنی ہوتی ہے کہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے سے روشنی آ جاتی. تو بالکل اسی لمحوں میں جو اللہ کی رحمتوں کے لیے سب سے بہترین وقت اللہ نے چنا اور بتایا. جی 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 پلیز. جی, اور یہ بڑا سمبولک لگ رہا ہے نا, جی جیسے اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے, تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اسی طرح سے جہالت کے اندھیرے چھٹنا شروع ہو گئے. وَالضُّحَىٰ بے شک وَاللَّيْلِ اِذَا بے سَجَىٰ. شک. وہ اچھا اس میں دیکھیں اللہ کریم نے اس سورہ کو, سورہ دہا کی بات کر رہی تھی, اس سے پہلے بھی جو صورتیں رکھی ہیں جی وہ کیا ہیں, وہ بھی اسی طرح ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. سو اللہ کی ترتیب کے مطابق ہے کہ رات گزر رہی ہے, اندھیرا چھٹ رہا ہے, غلامی ختم ہونے والی ہے, جہالت ختم ہونے والی ہے, لوگوں کو ایک نیا نور, ایک نئی شرح, ایک نئی خوبی, ایک نیا علم, ایک نئی رحمت, انسان کو انسانیت ملنے والی ہے, جی انسانیت کو اپنا معراج حاصل ہونے والا ہے. تو بالکل اسی طرح گھر کے اندر ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب کسی کی برتھ جو ہے وہ ہاسپٹل میں یا میٹرنٹی ہوم میں ہوتی ہو, یہ گھروں میں ہوا کرتی تھی. اور دائیاں ہوا کرتی تھیں جو اس موقع پہ اسسٹ کیا کرتی تھی اس ماں کو یا اس خاتون کو جس کے یہاں ولادت ہو رہی ہے. تو شفا بنت عوف ایک بڑے پرومیننٹ صحابی ہیں, عبد الرحمن بن عوف, جی جی یہ ان کی بہن ہے. اوکے. اور فاطمہ بنت عبداللہ, یہ دو اس زمانے کی مشہور دائیاں ہیں. یہ دونوں موجود ہیں, سیدہ آمنہ اور سرکار کی دادی فاطمہ بنت عمر, اور خواتین بھی ہوں گی گھر کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس موقع پہ موجود ہیں, اپنی بہو کے ساتھ موجود ہیں, سب دعائیں مانگ رہے ہیں. دعائیں مانگنے کا ایک وجہ تو یقیناً ہر بچے کی پیدائش پہ ماں, دادی, پھپھو, مامی, چچی, جو, اور مرد بھی, بٹ عورتوں کا چونکہ زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی میں, مرد تو باہر انتظار میں ہوتے ہیں, یا تو لمحہ بلمحہ ان عورتوں کی جان پہ بھی بنی ہوتی ہے اور دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب دعائیں مانگ رہی ہیں. اور دعا مانگنے کی اس وقت اسپیشل ریزن یہ ہے کہ جناب آمنہ کے گھر اولاد ہو رہی ہے جناب عبداللہ کی, جی جو اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں. اب اگر ان کی ہمارے دنیاوی اعتبار سے نسل چلنی ہے جی تو ان کی اولاد سے چلنی ہے. بالکل. سیدہ آمنہ کے گھر جو اولاد ہوگی وہ عبداللہ کا نام زندہ رکھے گی, سرکار کے والد کا. یہ دنیاوی باتیں ہیں. ابھی سیدہ آمنہ کو تو پتہ ہے کہ ان کے ہاں کتنی بڑی نعمت آ رہی ہے, چونکہ یہ سارا عرصہ جس میں وہ اس پروسیس سے گزرتی رہیں, وہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایک تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا, مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی, اللہ نے میرے لیے بڑی آسانیاں کر دیں. اور خواب میں مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام احمد رکھنا, اور وہ اس کائنات کا سردار ہوگا. پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں ولادت کے وقت فرماتی ہیں کہ ستارے یوں آسمان سے میری طرف لپکے یا قریب آئے کہ میں ان کو ہاتھ سے پکڑ سکتی تھی, اتنے قریب. روشنی دیکھی, اور پھر خوشبو پھیلی. سو سیدہ آمنہ کی حد تک تو ان کو یقین تھا, ان کو پوری طرح علم تھا کہ جو امانت آدم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور جس کی امین اس وقت میں ہوں, اب اس کا ظہور ہونے جا رہا ہے. لیکن جو باقی لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ عبداللہ کے یہاں اولاد ہو, اور اگر وہ بیٹا ہو تو عرب کے رواج کے مطابق بہت ہی, چونکہ ان کے ہاں نسل, ویسے تو آپ دیکھیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مت توڑ دی. جی آپ دیکھیں آپ کا خاندان, آپ کا نام, آپ کی نسل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تھی, اور آپ بڑے فخر سے اپنے نواسوں کو اپنے بیٹے کہتے ہیں. بالکل جی. اور کوئی قرآن کیا کہتا ہے, یعنی جب سرکار کے صاحبزادے کی ڈیتھ ہوتی ہے جی, تو ابو لہب اور بہت سے دوسرے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ محمد اب تر ہو گیا, اب نام زندہ نہیں رہے گا, بیٹا نہیں ہے تو نام بھی زندہ نہیں رہے گا. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب تر تو تم ہی رہ جاؤ گے, ان شانیہ کا ہوا الابتر, آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا, آپ کو کوئی پریشانی, کوئی ایسی الجھن نہیں ہے. تو وہ لیکن دنیا داری کے اعتبار سے ان کی خواہش شوق یہ ہے کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو. اب عبداللہ کون ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں, جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں, سیدہ آمنہ کے ہسبینڈ ہیں.
اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ یوسف ثانی تھے، یعنی وہ اس قدر خوش شکل، اس قدر جاذبیت تھی ان کے چہرے پہ، نورانیت تھی، جس ہستی کو کیری کر رہے تھے، جس ہستی کو اللہ نے اس نور کے لیے کیری کرنے کے لیے چنا ہے، وہ جناب عبداللہ ہوں یا سیدہ آمنہ ہوں، تو ان کی شان تو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بالکل۔ پھر بڑے ہی لونگ تھے جناب عبداللہ، اور بہت خوش اخلاق تھے، سو اس اعتبار سے ہی واز لوڈ بائی ایوری ون۔ اور جوانی میں ہی جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ایک اپنی جگہ شوق ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے جب یہ منت مانی تھی کہ میرے مالک، خاص بیٹا ہونے کی دیکھا جائے تو، میرے اگر 10 بیٹے ہوں جو میری زندگی میں جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں 2 ذبیحین کے اولاد ہوں، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب عبداللہ۔ آپ کو بھی اسی طرح قربانی کے لیے پیش کیا گیا، وہاں اللہ نے مینڈھا دے دیا یا اللہ نے سلوشن دے دیا کہ خون بہا کے طور پہ یا دیت کے طور پہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں۔ 100 اونٹ قربان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں 10 اونٹ تھی ایک جان کی دیت، تو 10 لوگوں کے برابر دیت پر ان کا فیصلہ ہوا۔ تو کتنی اہم شخصیت، کتنی بڑی شخصیت۔ سو سب کو اٹریکشن یہ ہے کہ کاش آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اور جو بہت ینگ ایج میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، ان کی شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ جب حضرت عبداللہ یہ مثال پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 25 سے 28 سال کی عمر تھی جناب عبداللہ کی، اور اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے اللہ سرکار کے والدین کی قسم کھاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کی کہ مجھے باپ دادا کی قسم، بیٹے اور باپ کی قسم، تو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آج ہم اپنی بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں، اور وجہ تخلیق کائنات پھر تشریف لاتے ہیں تو کیسے ہر طرف نور، روشنی، خوشبو پھیل جاتی ہے۔ انشاءاللہ اسی قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ سیرت پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔